الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی ہماری یہ پروقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے، اس کی برکات، اس کے ثمرات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو طاقت و قوت، غیرت و حمیت نصیب فرمائے۔ مظلوم فلسطینی مسلمانوں سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ جتنے بچے، بوڑھے، مرد و خواتین سرزمین انبیاء پر خون سے اپنی تاریخ رقم کر کے بارگاہ قدس میں جا پہنچے، اللہ کریم ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت فلسطین کو آزادی اور بیت المقدس کو آزادی کی صبح نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کے وہ رہنما جو بزدلی اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو کے کفر کے قدموں میں گر چکے، اللہ کریم ایسے سربراہان ممالک اسلامیہ کے گندے غلیظ وجود اور ان کی حرام خور ذریت سے امت مسلمہ کو پاک فرمائے۔ آج کی اس بزم کی غرض و غایت مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جس مٹی نے، جس دھرتی نے امت کو ایک ایسا ہیرو دیا کہ جس نے اہل سنت کی عظمتوں کی تاریخ کو بڑی محنت کے ساتھ ایک بار پھر کاغذوں سے، ورقوں سے نکال کے پریکٹیکلی اہل سنت کے نوجوانوں میں، دماغوں میں، دلوں میں بھر دی۔ اس لیے ہمیں اس دھرتی سے بحیثیت سنی مسلمان پیار ہے، جس مٹی نے ہمیں امام رضوی کی صورت میں ایک جرت اور غیرت اور توانا آواز بخشی۔ آج ہم اس ملک میں جو نظام ہے، ظاہر ہے اس نظام کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے بغاوت کی بجائے، جھگڑوں کی بجائے، لڑائی کی بجائے جیسا تیسا ہے سیاسی نظام، جمہوری نظام، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان بنانے والوں کی اولاد 75 سالہ حساب مانگنے کے لیے میدان میں اتری ہے۔ اگر یہ چاہے تو بغاوت بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ چاہتے تو لڑائی جھگڑوں پر اترتے،
لیکن یہ لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں، یہ بغاوت والے نہیں ہیں، یہ حساب مانگ رہے ہیں۔ 75 سال سے جس نے اس ریاست بوڑھی ماں کو کمزور کیا، اس کا حق مارا، اس غداری کی، ہمیں اس کا حساب چاہیے۔ اس ماں کو کس نے کمزور کیا؟ کون کون چور ہے؟ ظاہر ہے چوری تو ہوئی ہے، ماں کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں۔ ریاست ماں ہے، آپ بتاؤ ماں کی جیبیں خالی ہو چکی کہ نہیں؟ اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ کون سا ادارہ ہے جو اس وقت اس ماں کی سپورٹ کے لیے میدان میں پریکٹیکلی نظر آتا ہے؟ پی آئی اے اربوں کا مقروض، ریلوے اربوں کا مقروض، اسی طرح آپ واپڈا اربوں کا مقروض۔ کوئی محکمہ بتا دیں جو مقروض نہ ہو۔ کس نے کیا؟ الحاج پیر محمد نواز شریف صاحب نے نہیں کھایا، حضرت پیر خواجہ آصف علی زرداری صاحب نے نہیں لوٹا، مخدوم زادہ حضرت صاحبزادہ عمران خان صاحب آستانہ عالیہ اڈیالہ شریف انہوں نے نہیں لوٹا۔ ماں کی جیب کس نے لوٹی؟ ریاست لٹ چکی، کس نے لوٹی؟ یا آپ جیسے لوگوں کے شریف والدین نے لوٹی یا میرے والدین نے لوٹی؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے گئے کس نے کھایا؟ اس کے لیے آسان کام یہ ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ میدان میں اترتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اتنا بتاؤ کہ باہر کے ممالک میں سرمایہ کس کا ہے؟ جن سے ہم نے قرضے لیے، ہم نے انہی کے ممالک میں جزیرے خریدے، کیا وہ بغیرت ہمیں نہیں پوچھتے کہ تم کون سی چول قوم ہو کہ تمہارے بھکاریوں نے ہم سے تمہارے نام پہ قرضہ لیا اور ہمارے ملکوں میں جزیرے خریدے؟ کیا یہ سوال اٹھانا، کیا یہ جانبداری ہے؟ کیا یہ سوال اٹھانا بدتمیزی ہے؟ کیا یہ سوال اٹھانا شور و غل ہے؟ کیا ہم پوچھنے کے حقدار بھی نہیں ہیں؟ آپ نے باہر کی دنیا کو بتایا کہ ہمارے ملک میں 24 کروڑ بھینسیں ہیں، 24 کروڑ بکریاں ہیں، 24 کروڑ جانور ہیں، ان کے نام پہ ہمیں کچھ دے دو۔ تو ہمارے نام پہ تم نے جو کچھ باہر سے مانگا، چلو ہمیں جانور سمجھ کے دے دیتے، ہمارے پاس تو تم نے ہمیں جانور بھی نہ سمجھا۔ ہم پوچھنے میں اتنا حق بجانب ہے، آپ بتائیے کہ جس ملک میں صحت کے لیے، سکول کا نظام تعلیم کے لیے اور ہاسپٹل کا صحت کے لیے اور ٹرانسپورٹ کا سفر کے لیے نہ ہو، وہاں کون سی حکومت اور کون سا اقتدار اور کون سا نظام ہے؟ آپ میں بہت سے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو 25 سال کے بوڑھے موجود ہوں گے، یعنی اپنے دادے کا حق لینے کے لیے آپ نے کچہریوں کے اتنے چکر لگائے کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ 25-30 سال میں بوڑھے ہو گئے، آپ کو تو حق نہیں ملا، قانون نے روند ڈالا، آپ نے میٹر لگوایا، پیسے دیے، دیوار آپ کی، کرایہ آپ دے رہے ہیں، 1 مہینے کا بل نہ دیں تو اگلے مہینے میٹر نہیں، اس سے اگلے مہینے بندہ نہیں۔ آپ کے لیے تو قانون اتنا سٹرونگ ہے، لیکن اگر باعث سے الحاج پیر محمد نواز شریف صاحب تشریف فرما ہو تو یہاں کے نظام انصاف کا مالک فرماتا ہے کہ یہ قانون کی صندوقچی اٹھاؤ اور جا کے حضرت صاحب کے قدموں میں رکھو اور انہیں فرماؤ کہ انگوٹھا لگا کے اس ملک کے نظام پر لاکھ لعنت بھیج کے وہ دستخط لگا کے دے دیں کہ یہاں قانون طاقتور کے قدموں میں لونڈی بن کے ناچتا ہے۔ اس پوزیشن کو کس نے یہاں تک کریٹ کیا؟ کیا آپ کا میرا کام صرف یہی ہے کہ ہم ہر 2 مہینے بعد خبر پڑھیں اور سنیں کہ پاکستان کے 500-600 بچے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے سفر کرتے ہوئے یونان کی بندرگاہ کے قریب سمندر کی لہروں میں غرق ہو گئے؟ ہم یہ خبر پڑھتے رہیں گے کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہوئے اپنے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی مارا گیا؟ یہی خبر پڑھتے رہیں گے؟ پڑھنی ہے تو پھر پڑھیں۔ وہ اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایجنٹوں کو پکڑو جی، ایجنٹ پکڑنے لگے تو ایک حرام خور اور بدکار ماحول سے پلنے والے ایک ایم این اے نے، بلکہ منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا جس دن یہ 500-600 بچے شہید ہوئے پاکستان کے، اس میں مارے گئے کشتی میں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے والدین کو پکڑو جنہوں نے 2 نمبر راستے سے بھیجا ہے۔
یعنی وزیر صاحب کہہ رہے تھے اس کے والدین کو پکڑو، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے، پکڑنا چاہیے۔ میرا بیٹا، ایک بیٹے کو میں نے اپنی بیٹی کا جہیز بیچ کے پڑھایا، دوسرے بیٹے کو بیٹی کا جہیز بیچ کے میں نے 2 نمبر طریقے سے باہر بھیجا، تو مجھے پکڑنا چاہیے، کیونکہ اصل ظلم میں نے کیا کہ میں نے اپنے بچے کی تعلیم کی بجائے میں بریانی کی پلیٹ پر اور کوک کی سپ پر میں بکتا رہا اور ان کی گاڑیوں کے آگے ناچتا رہا۔ جن بغیرتوں کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجرم میں ہوں۔ میں یہ کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا۔ میں نے اپنا مستقبل یوں برباد کیا کہ میں نے رشتہ دیکھا، میں نے تعلق دیکھا، میں نے پارٹی دیکھی، اور میں نے ایسے درندے کو، وحشی کو اپنے سامنے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے، ماں کے تقدس کے لیے لا کے کھڑا کیا، جس کا پتہ ہے کہ یہ بازاری ہے، یہ ناچنے والا ہے، یہ شراب زنا کو پروموٹ کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جرم میں ہم شریک ہیں۔ تو جس دور میں اس طرح کا نظام چلتا ہو، پھر وہ دور ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کچھ بھی نہیں بچایا انہوں نے۔ ریسنٹلی قرضوں کی ایک طویل فہرست ہے، ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے، مل رہی ہیں قسطیں، اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے قوم کے۔ ابھی 70-60 ارب روپے یہ الیکشن پر خرچ ہونے ہیں۔ کئی لوگ بھی جانو کے نذرانے پیش کریں جو اس کے بعد ریزلٹ کیا۔ پاکستان کا یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے کیا کچھ کرنے کی پوزیشن ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ایک تمہاری تدبیر ہے، ایک غلامان رسول کی تدبیر ہے جو ہم اللہ رسول کی کرم سے کر رہے ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں گے، تم جتنے مرضی اس کے لیے شیروانیاں سلوا کے رکھو، انشاءاللہ محمد کا دین پوری طاقت سے اپنی منزل کی طرف بڑھ۔ یہ رکنے والا نہیں ہے بھائی، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفر اور کفر کے گماشتوں کو جس آواز سے تکلیف ہوتی ہے، وہ آواز وہی ہے جو امام رضوی کی صورت میں اس علاقے سے شروع ہوئی اور عالم کفر کی کمر۔ ہم نے اس سسٹم کو آگے بڑھانا ہے۔ آگے جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا جی چلو ایسا کرتے ہیں، اپنے قائد کو لاؤ اور ہم اپنے محمد بن قاسم کو لاتے ہیں۔ اپنے قائد کو لاؤ اور سارے جگادری اکٹھے ہو کے ہمیں سیاست کا مفہوم بتا دو۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کا مادہ کیا ہے اور سیاست کا معنی کیا ہے؟ آپ بتا دو۔ ہم نے کہا آپ بتا دو۔ اچھا، سیاست یہ اس کا مادہ ہے ساسا یسوسو سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر کرنا، حکمت و دنائی کے ساتھ تربیت کرنا۔ تو آپ بتائیے، وہ لوٹنے والا، کروڑوں روپے کی گاڑیوں پہ آنے والا، وہ تربیت کرنے والا ہے؟ ہولی ہولی بولو، وہ سمجھانے والا ہے؟ یعنی بھنگڑوں پہ ناچنے والا سمجھائے گا، حرام خور سمجھائے گا، بدماش سمجھائے گا، لٹیرا ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنے والا سمجھائے گا؟ اور نہیں جی، سیاست کیونکہ گندی ہے۔ ہم نے کہا اگر گندی ہے تو پھر اس کو گندا کس نے کیا؟ اگر تم نے اس کو گندے کرنے والوں کی بات کرتے ہو کہ گندی ہے، تو پھر کیا اس گند سے اپنے آپ کو جوڑو گے؟ ہم نے کہا اس گند کو ہم نے درست کر کے سیاست کو اسی نہج پہ لے جانا ہے جو سیاست ہمیں تاجدار ختم نبوت ہے۔ اس میں کسی کا حق نہیں لوٹا جاتا، دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کو اسی پوزیشن پہ لے جانا ہے۔ تم سیاست کو ڈیرے کی طرف، بدماش کی طرف لے کے جا رہے ہو، ہم سیاست کو محراب و منبر کی طرف لے کے جائیں گے۔ تم سیاست کو 10 کروڑ کی اپلائیڈ فار گاڑی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو، جس کے گاڑی کے دھوئے میں کئی بہنوں کے، بیٹیوں کے، ماؤں کے سہاگ اجڑے ہوں، لوٹا گیا ہو۔ ہم اس سیاست کو مسلح رسول سے جوڑ کے بتانا چاہتے ہیں، حق مارنے والا سیاستدان نہیں ہوتا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے حقدار کو حق لٹانے والا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔
حق مارنا کون سی سیاست ہے؟ سیاست تو پاکیزہ ہے، ہم اس کو پاکیزگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مولویوں کا کیا کام ہے؟ ہم نے کہا ہم بتائیں گے کیا کام ہے۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں ہمارے ملک کو جنہوں نے کمزور کیا، کہیں سے کئی نشستیں ڈالی گئیں، مخصوص نشستیں فلانا، یہ ڈیموکریسی سسٹم کو تم نے جو بنایا تھا، ہم تو پھر بھی ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم تمہاری بغیرتیوں کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہاں سسٹم کو چیلنج نہیں کرتے، ہم اس کو درست کریں گے۔ تم اس کو بغیرتی کا اڈا بنانا چاہتے ہو، ہم اس کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس سے تم دھوکہ کر رہے ہو۔ ہم تو تمہارے گند کو دیکھنے کے باوجود بھی میدان میں اترے ہوئے، ہم کہتے ہیں ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئیں گے، کیوں کہ یہ ریاست جس مقصد کے لیے بنی ہے، ہم اس مقصد کو اپنی نسلوں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہاں انصاف لینے کے لیے قارون کا خزانہ چاہیے، فرعون کی طاقت چاہیے، لیکن ہم بتائیں گے قانون اتنا مضبوط ہوگا کہ بڑا ہوگا یا چھوٹا، پھر قانون کی گرفت میں آئے گا تو انصاف پوری دنیا میں بولے گا کہ محمد کا دین تخت پہ آ چکا ہے۔ جہاں مرضی کی خواہشات کی تمنا کے مطابق سسٹم ہو، وہ ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اسلامی ریاست کا تصور ہم سے سنو، لندن سکول آف اکنامکس سے پڑھو یا آکسفورڈ سے پڑھو یا یورپ سے پڑھ کے آؤ، ہمیں بتاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے اسلام کا تصور کیا ہوتا ہے۔ وہاں کوئی بھی غریب غربت کا مارا روتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسلامی ریاست جب اپنی پوزیشن پہ ہوتی ہے تو پھر ماں کے سامنے بیٹی کہتی ہے اماں دودھ میں پانی نہیں ملانا، یہ اسلامی ریاست ہے، محمد کا غلام سر پہ۔ اس نظام کو لانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے۔ میں کہا ویژن ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ ویژن تو ہمارے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے؟ تم جن کتوں کی مثالیں دیتے ہو، کبھی لالی ووڈ کی، کبھی بالی ووڈ کی، کبھی اداکاروں کی، ہم سے مثالیں سننی ہے تو محمد عربی کے یاروں کی سنو، ہمارے پاس تو وہ ہے۔ ہمارا ہیرو بلے باز، ڈبے باز، پھڈے باز، جوئے باز، کبوتر باز نہیں ہے۔ ہمارا ہیرو ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ ہم یہی کچھ کریں گے۔ اسلام کی تھیوری کے پریکٹیکل ابو بکر، عمر، عثمان والی ہیں، ہم تو اس طرف یہ لے کے جائیں گے۔ آپ بتاؤ کیسے؟ ہم نے کہا ہم بتائیں گے، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اور، یہ ہم نمبر 2 سسٹم کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے روندنے آئے ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے اور ہو، الیکشن کے بعد نمبر بدلے، ایم این اے گھر میں لیٹے ہوئے ہوں، ابھی نہیں مل سکتے، ابھی میٹنگ میں پچھلے دروازے چوں نکل گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کام کروانے آئے تھے، اچھا پتہ نہیں چلا جی ڈی سی صاحب کے پاس گیا جی کمیشن کے لیے۔ جس چیز میں کمیشن حاصل کرتے کرتے تم نے اس ملک کو کمیشن شاپ بنا دیا، بغیرتو کچھ تو خیال کرتے، تمہارے بڑوں کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، وہ پوچھیں گے تم نے اس ملک کے ساتھ یہاں سے لوٹ لوٹ کے باہر کے ملکوں میں جمع کرایا، اور پھر وہ ملک کو سنواریں گے۔ کیا سنوارنا ہے؟ ریاست کا تصور اسلامی کا یہ ہوتا ہے، ابو بکر خلیفہ بنے، خلافت کا بھار کندھوں پہ آیا، صبح اپنے سامان کی تجارت کی گٹھڑی اٹھا کے جانے لگے تو شورا کے ممبر آگے آ کے کہتے ہیں آپ بھی چلیں گے تو پھر مسائل کا حل کون کرے گا؟ فرمایا بچوں کے پیٹ کے لیے ظاہر ہے تجارت تو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے کہا فیصلہ ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ آپ کا بھار ریاست اٹھائے گی۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو تو اگلی بات آپ کو پیش کروں۔ آپ کا بھار ریاست اٹھائے گی، ریاست کو ماں کہنے والوں لبیک سے پوچھو ماں کا تقدس کیا ہوتا ہے؟ نچن والیاں نو کی پتا، نچنے نچان والے انو کی پتا ماں کون ہوندی ہے؟ وہ سانو دسن گے جنہاں دیاں بہنا ماما پیزا ڈیلیوری کرن واسطے یورپ پھر دیاں نے، ہم سے پوچھو۔ کہ ریاست نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اب ہون دیکھو فیصلہ کرنے والوں کو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیگم کو کوئی چیک نہیں کر سکتا، ہم جو مرضی لے کے جائیں، ہیروئن چرس پیسے جو بھی لے کے جائیں، تو آڈے بندہ ہے یا بڈی ہے یا عورت ہے، انہوں اس طرح چیک کرنا ہے۔ یہ قانون بن رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ہے قوت۔ لیکن ابو بکر سے کہا گیا آپ بتائیں ریاست آپ کی بھار اٹھائے گی، آپ جو فیصلہ کریں۔ ابو بکر کی حیثیت کیا تھی؟ پنڈ دے نمبردار سن،
علاقے دے چودھری سن، یوسی دے چیئرمین سن، 3 حیثیتیں ابو بکر کی، چیف جسٹس آف مکہ، بین الاقوامی تاجر، چیف آف قبائل، تینوں حیثیتوں کے مالک ابو بکر کی ورڈنگ دیکھو، مصطفیٰ کی تربیت کا انداز دیکھو، اور اسلامی ریاست کے سربراہ کو دیکھو. جو ہم کہتے ہیں نا امام رضوی تیری قبر کو سلام، تو باب رضوی کی یہی کوالٹی ہے کہ اس نے بیچ میں جو پردہ تھا نا، جو تاریخ پہ اوراق پہ گرد تھی، اس نے گرد جھاڑ کے الحمدللہ اس نوجوان کو سیدھا ابو بکر کی تاریخ سے جوڑ کر بتا دیا ہے، ڈنڈی نہیں ماری جائے. فیصلہ کیا کیا ابو بکر نے؟ ریاست بھار اٹھائے گی کھانے کا. یہاں ریاست نے بھار اٹھایا تو کیا مطلب؟ 4 5 10 20 گاڑیاں ایک جیسی، 100 گاڑیاں آگے، 100 گاڑیاں پیچھے، ریاست کا سربراہ جا رہے ہیں. 100 گڈی وچ ایمبولنس وچ 1122. میں کئی باری پوچھے ایمبولنس دا کی مطلب ہے؟ کسی جگہ تے سور مر سکتا ہے؟ 1122 بھی نال ٹر دی پھر دیئے، 100 گاڑی جا رہی. کون جا رہے ہیں؟ ریاست کو لوٹنے والا وہ. اچھا پھر ایک جیسی 8 گڈیاں کالے شیشے، کون جا رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، سور جا رہے ہیں، بندہ جا رہے ہیں، کتا جا رہے ہیں. یہ کون سا تصور ہے بھائی؟ وہ جیڑا بغیرت اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، کہ ریاست دے یتیمہ غریبہ نے ٹھیکہ چکے ہوگا. لیکن کیونکہ سسٹم ایسا ہے، قانون جب ہاتھ میں آیا انہوں نے اپنی مرضی کا بنایا. اب وہ ہو رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتی، اگے جا جاؤ مل نہیں سکتے، ویکھ نہیں سکتے، اللہ اللہ خیر چلا. ابو بکر سے کہا گیا سنو نبی کے غلاموں، ہمارے پاس یہی کچھ ہے، ہم دھوکے میں نہیں رکھتے، ہم اس بغیرت جیسے نہیں ہیں تو انہیں مکان دیاں گے، انہیں کوٹھیاں دیاں گے، انہیں بنگلے دیاں گے، ساڑھے کل کچھ نہیں. ہاں تجھے عدالت میں تیری بہن کو، بیٹی کو، ماں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیری میری بہن بیٹی قطار میں لگی ہوئی بیت المال کا مال لینے کے لیے نہیں بڑھے گی، زکوٰۃ کے لیے نہیں بڑھے گی. محمد کا دین تیری دہلیز پہ تیرا حق دینے آئے، اور اس ہاتھ سے دے گا تو دینے والے کے اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا. چہ جائے کہ ریاست کا مال بانٹے اور اگلے دن اخبار کے ہوئے بیت المال دیا مشینہ مڈیاں حضرت صاحب نے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ریاست آپ کا بھار اٹھائے گی، فیصلہ آپ کر لیں کتنے تک بھار اٹھا سکتے ہیں. ابو بکر کا فیصلہ سنو. تحریک لبیک کی منشور کی وہ شک سامنے رکھو. فرمایا ہاں میرے لیے اگر روزینہ ریاست کا مقرر ہونا ہے اور ریاست نے بھار اٹھانا ہے تو پھر 1 مدینے کے مزدور کے برابر میرا روزینہ مقرر کر دیا جائے. بیٹھے ہو؟ ہولی ہولی بولو کفوت ہی نہ ہو جائے. سربراہ مملکت، پیٹے ہو پیپے ہو نونے ہو، سربراہ مملکت، بکبکیا کرنے والے لنڈے کے انگریزوں، او موم بتی آنٹیوں کی اولادو، سربراہ مملکت فیصلہ کر رہا ہے کہ جیڑا مدینے دے مزدور دی تنخواہ میری تنخواہ، میں 1400 سال بعد آپ کو رحمت للعالمین مسجد کے حجرے سے ویل چیئر پہ بیٹھ کر نکلنے والا وہ مرد کلندر دکھاتا ہوں جنہیں تنور تو رکھی روٹی لے کے اچار دی ڈلی رکھ کے کفر دا کلیجہ پاڑ کے دسے ہیں. جدو ابو بکر دے دردی خیرات لوے پھر محمد عربی دا نوکر شیر بن کے گرج دے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. ہم نے کہا لاؤ کوئی ایسا ہے تو لاؤ. یہاں میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا. آپ سے مجھے کہہ رہے تھے پنجابی میں کرے، میں آکے میرا دل تے کر رہے پشتوچ کرا میں، لیکن پنجابی اردو مکس کر کے تھوڑی خدمت پیش کر رہے ہیں. یہاں لوٹنے والوں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو سب ویکھ چکے ہونے ہو. سیلاب واسطے باہروں رضائیاں آئیاں، تمبو آئے، کناتاں آئیاں. بیٹھے ہو؟ غریبت تک کنہ پہنچے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے چودھریوں کی، بعض علاقے کے اپنے علاقے کے میں نے سرداروں کے ہاں دیکھا، ان کی بیٹیوں کی جہیز میں
وہ ترکی سے آنے والے کمبل ان کے جہیز میں تھے، کیونکہ اتو پہلے کچھ اتلیاں رکھے پھر تلمیاں رکھے، غریب تک نہیں پہنچا، یہ حق دیں گے۔ اور دوسری طرف میں آپ کی خدمت میں بتاؤں، سردی کا موسم تھا، امام عظیمت نے سردی کے لیے چادر کے لیے 10-15 ہزار روپے دیے، لانے والے عقیدت مند بچے نے کئی لاکھ کی چادر لا کے آپ کے اوپر ڈالی۔ پوچھا گیا یہ چادر کتنے کی ہے؟ اس نے عقیدت مند نے کہا بس ٹھیک ہے جی میں لے آیا ہوں۔ فرمایا یہ زیادہ قیمت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی اتنے کی ہے۔ اب بتا نہیں رہا تھا عقیدت مند۔ اگلے دن پنڈی بھٹیاں کے ایک نوجوان کی شہادت ہوئی، اس کی ماں کو ملنے کے لیے وقت کا امام گیا۔ سردی کے شدید موسم میں وقت کے امام جب اس شہید کی ماں کو ملنے لگے تو مرد کلندر نے چادر اٹھا کے اس کی ماں پہ ڈالی۔ جب اس غریب کی ماں کو چادر ملی نا تو وہ نوجوان کہنے لگا استاد جی چادر بڑی قیمتی سی، تو تیری اس دھرتی کے اس غیرت مند سپوت نے کہا قیمتی چادر میرے تے چنگی نہیں لگ دی، جھلیا شہیدان دیاں ماما نو پھب دیاں نے، اے نو امام رہ۔ بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا ایسا ہے تو سامنے لاؤ، ایسا ہے تو سامنے لاؤ۔ دینے والے نے کہا میں 50,000 جھولیے سٹے ہیں، لین والے آکھیا میں نو 50 دیتا سو، ایسا ہے تو سامنے لاؤ۔ توجہ ہے نا؟ ہم نے کہا نظام بدلنا ہے تو پھر آؤ، محمد عربی کے دین کو دیکھو۔ ابو بکر نے کیا فیصلہ کیا؟ قلم ہاتھ چوے انج نہیں ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کرسی تے بہ کے پتہ لگ دے بندہ کس پوزیشن ہے۔ بغیر طاقت کے تو میں بھی کہہ رہا ہوں فلانا بے ایمان ہے، فلانا بے ایمان ہے، پتہ تا لگے گا جدو میں نو طاقت ملے تے پھر میں کیوں جیاں، طاقت ملی ہو پاور ملی ہو پھر پتہ چلتا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا جس کا ظاہر باطن ایک تھا وہ مرد عظیمت امام رضی، یہی کچھ اسلام چاہتا ہے۔ مدینے کے ایک مزدور کے برابر میرا روزینہ ہوگا، کس نے کہا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے۔ لوگوں نے پوچھا چودھریو، ملکو، نوابو، خانو، وڈیرو، حضرت ابو بکر ہیڈ آف اسٹیٹ سے کہا گیا، اب اس کو پتہ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈیرے دار ہیں، میں گھر کیسے چلاتا ہوں، ظاہر ہے مزدور کا اور ڈیرے دار چودھری کے گھر کا خرچہ برابر تو نہیں ہوتا نا، بولو چودھری کا اور مزدور کا برابر نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق ریاست اسلامیہ کے ہیڈ فرما رہے ہیں ہاں تم کہتے ہو گزارا اگر نہ ہوا تو پھر ریاست اسلامیہ کے سربراہ مصطفیٰ کی تربیت کے شاہکار اول فرما رہے ہیں پھر میں مزدور کا روزینہ بڑھاؤں گا۔ ہولی بولو، پھر مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ یعنی یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہاں اور ہے، یہاں اور ہے، کیونکہ سب کچھ تواڈے کول ہے تو پھر اودا خرچہ۔ عمران خان کہندا ہے میرے کول نظام چلانا اوکھا ہے، لیکن جدو حکومت چوے پھر واش روم بھی ہیلی کاپٹر تے، پھر ڈبو جیسا کتا کی آکھدا ہے، وہ آندے نہیں 50 روپے پر لیٹر سانو پیٹرول پیندا سا کہ کوئی چابی والا ہیلی کاپٹر ہے۔ قوم پاگل ہے۔ وہی عمران خان صاحب کا سفر ہو تو پرائیویٹ، فضل الرحمان صاحب کا سفر ہو تو پرائیویٹ طیارے، ریاست کے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا ہو تو پرائیویٹ طیارے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ظاہر ہے جب ریاست نے آپ کو دینا تو پھر لوٹو، قرضے لئی جاؤ، ونڈی جاؤ، کھائی جاؤ، لٹائے گی قوم۔ ریاست اسلامیہ میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ لوٹنے والوں کا احتساب کرو، ان سے پوچھو، چیک اینڈ بیلنس رکھو، کس نے لوٹا، سڑکوں پہ کمیشن کس نے کھائی، بلڈنگ پہ کمیشن کس نے کھائی، سسٹم کو کمزور کس نے کیا، انصاف کو کس نے خریدا، قانون کو پاؤں کی جوتی کے نیچے کس نے اڑایا۔ تم نے ریاست کو کہاں کھڑا کر دیا؟ ایک ڈی آئی جی لیول کی عورت
مریم صاحبہ کی پینسل گرے تو وہ نیچے سے اٹھا کے سلوٹ مارتی ہے. اتنا قانون کو یتیم کس نے کیا؟ حمزہ شباز سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پیچھے سے ایس پی لیول کا بات کرے تو وہ کہتا زبان بند رکھو. اتنا قانون کو کمزور کس نے کیا؟ محترم عمران خان صاحب کے لیے رات کو 11 بجے عدالت کھلی تھی یا دکان کھلی تھی ہمیں بتایا جائے. شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے لیے حمزہ صاحب کے لیے اتوار کو عدالت کھلی, وہ عدالت تھی یا دکان تھی ہمیں بتایا جائے. ہم ریاست کو کمزور کرنے نہیں آئے, ہم ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قانون وہی ہو جو سپریم لا اس ملک کا ہے, جس کے لیے ریاست کو وجود میں لایا گیا. قانون محمد عربی کے دین کا ہوگا, آئین مصطفیٰ کے دین کے تابع ہوگا, شریعت محمدی پر کار بند ہوں گے. یہاں یتیم کا بیٹا وزیر کا بیٹا ایک لائن میں بیٹھیں گے, یہاں مزدور اور وزیر ایک لائن میں بیٹھیں گے. ہم سے پوچھتے ہو, ہم یہی کہتے گئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, بندہ و ساغب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. وہ ہم کر کے دکھائیں گے, وہ ہم کر کے دکھائیں گے. آپ بتاؤ, جہاں جو کچھ ہوا اس کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان کا جو مطلب تھا, جو بنیاد تھی, وہ کیا ہے, اس کے لیے تصور کیا ہے. یہ ہم نے اسلامی ریاست نظریاتی پہلی دنیا میں بنائی تھی کہ یہاں کا سپریم لا قرآن ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں, ہوتے تھے, ہوئے ہیں, نہیں ہوئے تو 75 سال میں یہ ریاست بوڑھی کیوں ہو گئی؟ اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے شریعت پر اسلام پر عمل نہیں کیا. ہم نے کہا ان لوگوں کے پاس بغاوت کا راستہ بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اسی سسٹم میں رہ کے ہم نے سسٹم کو پاک کرنا ہے, ہم نے بتانا ہے. آپ بتائیے, جب سپریم لا کا تصور یہ ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قرآن کہہ رہا ہے اتنی دیر تک چودھری, نواب, سردار, چھوٹے بڑے مومن نہیں ہو سکتے. محبوب تیرے رب ہون دی قسم ہے, جنی دیر تک تیری حکومت نہ مان لیں. ہولی بولو. حتیٰ یحکموک, جب تک تیرے حکم پر سرنڈر نہ کرے, تیرے احکامات پر نہ مر مٹے, تیری حکومت نہ مانے, تب تک مومن. ہولی بولو. حکومت مصطفیٰ کیا ہے؟ وہی جو کچھ خدا نے کہا وہی کچھ مصطفیٰ نے فرمایا اور کیا. اب قرآن کہتا ہے وہ نہیں ہے مومن. کون؟ جو آپ کے حکومت پر, جو ایمان نہیں رکھتا آپ کے حکم پر, آپ کے فیصلوں پر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا فیصلہ کیا تھا؟ اسلامی ریاست کا سپریم لا قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کیا حکم ہے؟ زانی مرد اور زانی عورت کو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. چودھری, ملک, نواب, خان, نواب, رئیسو, یہ لا ہے قرآن کا. اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. مجھے بتایا جائے 75 سال کی تاریخ میں اسلام کے اس شق اور قرآن کے اس نور کے سامنے رکھ کر اس کے تناظر میں کتنوں کو کوڑے مارے گئے؟
کتنوں کو اس کی سزا دی گئی، تو ظاہر ہے یہ مولوی کی بات ہے یا قرآن کی ہے؟ بولو، آپ کا ملک کے وجود کا تصور کیا تھا؟ اسلامی؟ بولو، اس کا آئین قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ سے پوچھا، آپ نے کوئی آئین ترتیب دیا؟ دستور کیا ہوگا؟ محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، ہاں قانون آئین 1400 سال پہلے مجھے حسنین کا نانا قرآن کی صورت میں دے گیا ہے۔ اچھا، لنڈے کے انگریزوں نے کیا کہا؟ ظلم، زیادتی، فلانا ڈینگنا۔ اس سے ڈرتے ہوئے مغرب سے جو ہم نے کچھ مستعار لیا، کیا رزلٹ نکلا؟ تو آپ نے اس کا مطلب ہے پہلا ڈنگ قرآن کو مارا۔ 70-75 سال میں کیسے سٹیبلٹی آ سکتی تھی؟ تم نے سٹیبل ہونے نہیں دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زانی کو کیا کرو؟ بولو، یہاں 5 سٹار ہوٹلوں میں بنت حوا کہ تقدس کو پامال کیا جائے، مولوی منبر پہ محراب پہ بولے تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو چھڈو پرے۔ آپ کے اس ملک میں عرب سے بدماش ملک شبہاں کے شہزادے آتے ہیں، شکار کرتے، اور شکار کے بعد یہاں بنت حوا کو علاقے کا، قوم کا سربراہ مملکت ان کو بیٹیاں پیش کرتا ہے۔ درندگی اور بغیرتی کے لیے قانون کیا تھا؟ زانی کو کوڑے مارے جائیں، سنسار کیا جائے، یا ان کو سپورٹ کیا گیا؟ تو پھر بتائیں ہم نے اس ملک سے وفا کی یا غداری کی؟ بولیے۔ تو اس میں مجرم کون تھا؟ سربراہ مملکت۔ تو سربراہ زمین سے اگا، آسمان سے گرا، یا ہم نے ٹھپا لگا کے اس کو بٹھایا؟ تو پھر اس جرم میں ہم برابر کے شریک تھے یا نہیں؟ بولو، کیونکہ زنا کی سزا کس نے دینی تھی؟ بولو، لیکن اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہوا نا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو ملک کمزور۔ ہم نے کہا ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے، ہم محمد کے فرمان کی کریں گے، رب کے قرآن کی کریں گے۔ آپ کو منظور ہے؟ کیا چاہتے ہو کہ آپ کی میری بیٹی بہن کا تقدس پامال نہ ہو؟ تو پھر آؤ غور کر لو، تمہارے سامنے ایک طرف حافظ قرآن ہے، شیخ الحدیث کا لخت جگر ہے، اور خادم حسین رضوی کا بیٹا کہہ رہا ہے میں کسی کی خواہش پہ عمل نہیں کروں گا، میں رب کے قرآن پہ، محمد کے فرمان پہ عمل کروں گا۔ منظور ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آپ کا حق بنتا ہے، آپ پوچھنا چاہیے۔ ان کا منشور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے، کیا کرنا ہے زانی کو؟ اگر زانیوں کو سنسار کیا جاتا، مارا جاتا، اور زانیوں کو کوڑے پڑتے، تو پھر قصور کی زینب نہ اجڑتی، پھر معصوم بچے کلیاں مسلی نہ جاتی، کیونکہ یہاں 100 بچوں کو قتل کرنے والا بھی دندناتا پھر رہا تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ قانون کو میں نے خرید لینا ہے، لیکن قانون کیا تھا؟ عمل کس نے کروانا تھا؟ قرآن وہی ہے، قرآن نہیں بدلا۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، رب کے قرآن کی ہے۔ سیاست کے کمزور، سیاست کو گندا کرنے والوں نے گندا کیا، ہم اس سیاست کو محراب و منبر کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہولی ہولی بولو، آگے چلو۔ قرآن کہتا ہے السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور کی سزا کیا ہے؟ بولو، چور کی سزا قرآن کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دیوبندی وہابی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، یہ ہے حکم ربی کہ چور کے پاکستان کی اس خوبصورت حسین مقدس ریاست میں کتنے چوروں کے ہاتھ کٹے؟ بولو، غداری کس سے کی گئی؟ قرآن سے۔ کانڈ کینوں کی گئی؟ رب دے فرمان نو۔ پھر جس مقصد واسطے بنی سی، جو مقصد ہی نہیں ہویا تو پھر کمزور نہیں ہونا۔
اوے جنہ چچڑا نے اس ملک نو لٹیا اے تے خون دے کے ریاست نو مضبوط کرن لئی بیٹھے نے. تو چوروں کے ہاتھ کٹے. اچھا پھر سن لو, چلو جی حضرت صاحبزادہ عمران خان صاحب بھی چور نہیں, الحاج پیر محمد نواز شریف صاحب بھی چور نہیں, حضرت صاحبزادہ پیر آصف علی زرداری صاحب بھی چور نہیں. ملک لٹیا گیا یا تو آڈے پیو لٹیا یا میرے لٹیا ہے. کیا 5 سال میں بانسری بجا کے اندر رہا چور 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 دا پیو, چور دی ماں, چور دی جناب, چور فلانا. اب جب چور تھا تو اس چور کے گلے میں ہار ڈالنے والا کون ہے؟ ہم نے تو کہا تھا اگر چوری ثابت ہے, کر چکے ہو, تو پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر چور ہے ثابت شدہ ہاتھ کٹو, اسیدیاں تے ہاتھ کٹو. ہم آپ کو گندی نالی, سڑک, کھمبا, میٹر شیٹر یہ وہ پہ نہیں, ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں رب کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان کی طرف. آنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم یہی کچھ بتا رہے ہیں, یہی کچھ بتا رہے تھے. ہاتھ نہیں کاٹے گئے, سپورٹ کیا گیا. اگر آپ کی توجہ ہو تو پوچھ سکتا ہوں, یہاں چوروں کو سپورٹ کیسے کیا گیا؟ 3 پاکستانی نوجوان, 2 بال بچڑدار, دن دہاڑے امریکہ دے سنڈے ریمنڈ ڈیوس بغیرت نے اپنی گڈی نال کچل ڈالے. تینوں بزرگ کٹھے ہو گئے, پیر عمران, پیر زرداری, پیر نواز شریف. یہ تینوں رل کے انہوں نے انہوں جوائی بنا کے تے عزت آبرو نال تواڈے ملک دے بچے مروا کے امریکی سنڈے نو با عزت واپس کیتا. کیوں؟ قرآن نو کنڈ کہیں کیتی, نبی دے فرمان نو کنڈ کینے کیتی. تیرے پاسپورٹ دی ٹکے دی ویلیو نہیں, کیونکہ امریکہ کا کتا یہاں ڈائریکشن دیتا ہے, وہ ڈائریکشن دیتا ہے. تیرے جج وہ بناتا ہے, تیرے چیف وہ بناتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میری ریاست ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی کالونی بنے, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کی خیرات والی اسلامی ریاست ڈکلیئر کریں؟ وہ آپ نے کرنی ہے, فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یہاں قتل کی سزا کیا ہے؟ بولو. یہاں قاتل کو سپورٹ کیا گیا. قاتل کو, آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان میں ایک شرابی بغیرت ایم پی اے نے چوک میں ٹریفک کو سنبھالنے والے ایک سب انسپیکٹر پر گاڑی چڑھا دی. سرعام کیمرے دیکھ رہے تھے, مر گیا. گھر اجڑا, بہنیں بیٹیاں اجڑی, لیکن وہ کیونکہ مجید اچکزئی پاور اور طاقت کے نشے میں مست تھا, اس نے سسٹم کو خریدا. ٹھیک چند مہینوں کے بعد وکٹری کا نشان بنا کے وہ ان مقتول کے گھر والوں کے سامنے اپنی طاقت کے ساتھ ان کی شرافت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے بتا رہا تھا, اس ملک میں قانون نہیں, قارون کا خزانہ چلتا ہے. آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا, ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا. کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچلے جاتے رہیں, یا قانون کی بالادستی ہو؟ تو قانون کی بالادستی تب ہوگی جب محمد کے فرمان اور رب کے قرآن کی طرف آئیں. یہ دے وچ کوئی نواں ایجنڈا ہے جڑا سمجھ آنے والا نہیں؟ بولو, ہے کوئی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں 19 گریڈ کا استاذ, زندگی بھر ٹیچنگ کرنے والا, چوک پہ بیٹھا ہو کہہ رہے ہیں میں دھیاں دی رخصتی کرنی ہے, میں چھت بنانی ہے, میری پینشن نہ اڑاؤ. سسٹم بنانے والے بغیرتوں نے کیا بنایا؟ 17ویں گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر 2 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے پیاز کا ریٹ چیک کر رہے ہیں, اور 19 گریڈ کا استاذ اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے لیے زندگی کی بھیک مانگ رہے. اس سسٹم کو بغیرتی کی طرف دھکیلنے والوں سے ہم چھین کے استاذ کو عزت آبرو کے ساتھ جوڑ کے بتائیں گے استاذہ دا کام تھانے کچہریاں نہیں, پڑھنا پڑھانا ہے. تیار ہو؟ ہولی ہولی بولو. تیار ہو؟ اس سسٹم کو کون لائے گا؟ وہی لائے گا جدی صبح بھی قرآن پڑھ دیا گزر دیے, جدی رات بھی قرآن پڑھ دیا. یہ وہی لائیں گے.
اساتذہ کی تذلیل کرنے والے نہیں کر سکتے. تسی دسو بے پڑوسی ملک دے اندر سائنسدان مسلمان اور مسلمان سائنسدان دے مرن تو پہلے انہوں نے صدر بنایا. ہندوؤں نے ملک دا صدر مسلمان نو بنایا. انہوں نے کہا جی چڑھائی کی, انہوں نے کہا انہوں نے ایٹمی پاور بنایا ہے. موجودہ وزیر اعظم مودی چائے بیچن والا ہے جی, وہ چائے بیچ دے. اساں کیا یہ ساڈے کول پڑھے لکھے سارے انہوں دے گھر انہوں وال بھیج دیو. وہ گھٹنوں کے بل اس کی قبر پہ چل کے گیا. 6 کنال میں ایک بڑی انسٹیٹیوٹ بنا کے اس کے سپرد اس کے نام لگائی. تو آڈے ملک ایٹمی طاقت بنان والے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی دے آخری دنوں میں قربانی کرن دے قابل نہیں سن. صرف 19,000 روپے ماہانہ پینشن پر وہ انٹرنیشنل فیمس پرسنالٹی گزارا کرنے پر مجبور تھی. تسی دسو بغیرتا نے انہوں کمزور کیتا. ایک مرد کلندر تھا نکا توت سے وہ اٹھنے والا غیرت مند مجاہد, جس نے جا کے اودے ہاتھ چم کے آکھیا کتیانو کی پتہ تو کون ہے, انیا دے شہر شیشے بیچن والے آ تیری لوری دین علی ماں نو سلام. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, تذلیل نہیں کرنے والے. ہم شہداء کو رسپیکٹ دینے والے ہیں. ہم بتائیں گے شہید پیدا کرنے والی مائیں ناچنے گانے سے نہیں, محمد کا میلاد منانے سے پیدا کرتی. تو یہ تصور ہے. آپ بتائیے زانی کو سزا نہ ملی, چور کے ہاتھ نہ کٹے, اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون. اللہ اکبر. سود حرام, مخبوط الحواس انسان کی طرح قیامت کے دن کھڑا ہوگا, کھڑا ہو نہیں سکے گا. سود خوری کا نظام اس ملک میں 75 سال سے رائج. اس کے لیے اپیلیں کر کے اس کو پرموٹ کرنے والے موجودہ سابق سارے زندہ ہیں. اور سود قرآن نے حرام قرار دی. سود کتنا گھٹیا تصور ہے. سود کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو جب ظاہر ہے حرام خوری کو سپورٹ کیا جائے گا تو کس نے کیا؟ بولو. تو جنہوں نے سود کو سپورٹ کیا, ریاست تو اسلامی, اس میں سود کو سپورٹ کیا گیا. ریاست اسلامی چور کو سپورٹ کیا گیا. ریاست اسلامی زانی کو طاقت فراہم کی گئی. تو پھر کمزور نہیں ہونی تھی تو کیا ہونی تھی؟ تو آپ بتائیے چور کو, زانی کو, شرابی کو اسمان تو ڈگ دیتے سی کہندے ٹھیک ہے جی قدرت والو آئے, تھلو نکل دیتے سی کہندے چلو قدرت والو آئے. ٹھپے لا کے لائے کون آیا؟ آپاں. تے جدو چورانو, سودخورانو, ڈکیتانو, راہزنانو لے ہی اسی آئے ہاں, تے پھر رون دی بجائے پھر بہترین فیصلے کرنے دی کوشش کریے. تے فیصلہ کینے کرنے؟ بولو. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے, بلکہ کر چکے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ اس نشان پہ لگا کے کریں گے جڑا نشان لین والے حکیم تے دانات تے نباز بابے نے نشان بھی تکڑا لے. ہر شے چک لیں گی, ہر شے مڈو چکن والی نو آندن کریں. توجہ ہے, ایتھے کوئی شے لبڑی نہیں چاہی دی. کدھر شیر, کتے, بلے, بگیار, تیر, شیر, ہر شے نو انج مون دیو. لیکن کیسے؟ اس نشان کے ساتھ بتا دو ہم الحمدللہ شریف انسان کے ساتھ کھڑے ہیں اور رب رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم بتا رہے ہیں کون سی سیاست ہے کہ پاکستان بنا تھا اسلام کے لیے. اسلام صرف مسیحتے نہیں, مسیحتے بھی اسلام مولوی کولے. مولوی باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ اے اسلام مسیحت تک محدود نہ رکھو. عدالتیں اسلام, ریاست اسلام, دکانات اسلام, لین دین اسلام, شادی غمی تے اسلام, خوشی غمی تے اسلام نظر آئے. ایسے اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں نا آپ؟ بولیے کھڑے ہیں نا؟ جھوٹ کو پرموٹ کرنے والوں کے ساتھ نہیں, اسلام کے ساتھ. دھوکے بازوں کے ساتھ نہیں, اسلام کے ساتھ.
اب اسلامی قانون اسلامی ریاست میں جب مفقود ہوتے جائیں گے تو پھر خیر برکت تسا بزرگ بیٹھے ہو جڑے اس تو پہلے تسا نہیں سنے اسی بھی کو 40 سالاں دی زندگی 45 سالاں پہلی باری سنے مصنوعی بارش ساڈے ملک وچ اس تو پہلے نہیں اس تو پہلے لوگ حکمران جڑے بھی گن وہ آندے سن یار اجتماعی دعا کرو یار نماز استسقاء ادا کرو یار روو یار اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑاؤ ہن اے رولے بھی مک گئے گناہ کرتے کرتے اتنا گرد بیٹھی کہ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے اور ٹس مس نہیں یہ نہیں کہتے کہ خدا دی ناراضگی ہے قدرت دی ناراضگی ہے رب رسول منائیے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے رب رسول ناراض ہیں تھانہ کچہری میں انصاف نہیں ہے رب رسول ناراض ہیں لوگوں کے بچوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے منرل واٹر پینے والوں رب رسول ناراض ہے بنت حوا کا تقدس پامال ہو رہا ہے رب رسول ناراض ہے غریب اپنے بچوں سمیت وہ خودکشیاں کر رہا ہے پیو گردے بیچ کے دھیاں رخصت کر رہے ہیں ماں عدالت سے کیس اٹھا رہی ہے کہ میں جوان بچیاں دی ماں میں ایک پتر دا کیس لڑدے لڑدے دھیاں نہ کتے برباد کر بیٹھا تو پھر رب رسول ناراض نہیں ہے تو کیا ہے تو کس نے کیا رب رسول کو ناراض کس نے کیا انہوں نے کیا جن کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا خدا برباد کرے ان بدبخت لوگوں کو جنہوں نے مخصوص نشستوں کی صورت میں کچھ ایسے سسٹم وجود میں لائے اس میں بازاری عورتیں ایسی وجود میں آئیں کہ لا قانون بنانے والے قانون ساز ادارے کے وہ ممبر بنے جن کو پتہ ہی نہیں ہے تمیز ہی نہیں ہے ہم نے کہا چلو سسٹم جیسا تیسا بھی ہے ہم اس سسٹم میں آ کر بغاوت کی بجائے سسٹم کو پاک کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے آپ کے نسلوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے ہم نے یہاں تک سنا کہ اب بچے اپنی بیٹیوں کا جہیز بیچ کر ہم بچے پڑھاتے ہیں تو اگلے دن میں نے خبر پڑھی جو میرے پاس محفوظ ہے 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے MBBS ڈاکٹر کو پرائیویٹ نوکری مل گئی کتنے میڈل 29 گولڈ میڈل لینے والے کو نوکری کون سی ملی پرائیویٹ کیا یہ سکوپ ہے پڑھے لکھے کے لیے کوئی بہن کا جہیز بیچ کے باہر بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے جا رہا ہے کس لیے ریاست بنائی تھی ہمارے ملک کی وہ قوم ہے میں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں سب تو زیادہ طاقتور تے مخلص تے محنتی قوم پاکستانی ہے یہ تو مراد ہو نہیں برگر کھان والے شوارمے والے نہیں اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے تو وقت کے حاکم کو کہوں گا بندے دا پتر بن کے فیکٹری والے مزدور کو تک جنہوں فیکٹری دا مالک آکھے نا عید تے گھر نہ جاویں تے تینوں ڈبل بونس دیاں گا عید تے تینوں ڈبل دیہاڑی لبے گی وہ بچے چھوڑ کے اپنے بچیاں دے پیٹ بھرن لی ڈبل دیہاڑی لا رہے ہوں یہ محنتی قوم ہے محنتی قوم کے اوپر جب چور بیٹھے ہیں تو شارٹ کٹ کی وجہ سے سسٹم سارا کمزور ہو گیا یہ تو محنتی قوم تھی کوئی چیز خالص نہ بن سکی نہ مل سکی کیوں ہر ایک نے شارٹ کٹ کے ذریعے قوم کی فکر کو اپاج کر دیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملے گا آپ کو جانا نہیں پڑے گا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایک کوئی کم نہیں کھمبا مل جائے میٹر مل جائے تار مل جائے یہ نہیں ہے یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر قانون بنائیں گے اور پھر وہاں سے بیٹھ کر یہ اپنے علاقے کے اس افسر کو کہیں گے میرے شام تو آن تو پہلے پہلے کھمبا تے بجلی چالو ہوئے نہیں تو اس علاقے اتنا جاتی اور ریاستوں میں یہ ہوتا ہے ایم این اے کو کھمبے تے لیٹاں لینا لے کوئی سمجھو تا صحیح ایم این اے قانون ساز ادارے کا ممبر ہے ایم این اے دے کم نہیں سانو پاگل نہ بنا لیکن وہ کیوں نہیں کہتے میں آ رہا میں دے وہ کیونکہ انہوں پتہ ہے کھمبے وچ بھی کمیشن تار وچ بھی کمیشن میٹر وچ بھی کمیشن پتھراں وچ کولے وچ ہر شے وچ کمیشن تو پھر سسٹم کیسے چلے گا یہ جو لگژری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں نا آپ کے ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر یہ سارے اسی لیے پھر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ساڑھے اتے بھیڑیے مسلط نے انہوں نے منہ خون لگے اسی پیسے سٹاں گے وہ لے کے اپنے گھر ٹور جان گے پھر ہم جیسے مرضی کریں آپ نے دیکھا نہیں ہے کدے اللہ نہ کرے تو انہوں زیارت ہوئے ڈی سی صاحب دی ایسی صاحب دی اگر پیشی دے طور تے زیارت ہوئے تو پہلے 4 گھنٹے باہر بو پھر اس بعد جدو زیارت ہوندی ہے تے انج لگ دے جی میں نے پٹا کھلے ہے تو انہوں پتہ لگ جائے گا سب کیڑے مکوڑے ہیں تے اشرف فل مخلوقات نے اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان کو بٹھانے لانے والوں کے منہ کو خون لگا ہے، یہ ان کو بھتہ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایسا سسٹم لاؤ جو اوپر سے بیٹھ کے کہے مجھے ایسا چاہیے جو میرے علاقے میں میری بہنوں بیٹیوں ماؤں کی حفاظت کرنے کا حق رکھتا ہو، مجھے ویسا ڈی پی او چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور ڈی پی او پھر اپنے اس کو انسپیکٹر کو کہے گا مجھے ایسا ایسا چاہیے، مجھے بھتہ نہیں، مجھے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن چاہیے، تو ملک سدھرے گا کہ نہیں؟ یعنی اوپر جب چور ہے، اوپر جب ڈکیت ہے، تو اس کے نیچے والے پھر اس کو بھتہ دینے والے اور ان کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایسو کو نہ بھیجو، ایسو کو بھیجا جائے کہ جو وہاں بیٹھ کر دلالی اور بروکری کرنے کی بجائے جو دنیا بھر کے لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے کہ ہم یہاں قانون ساز ادارے میں بیٹھے اور قانون ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنے گا، قانون اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے زیر سایہ۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو، ہمارے بارے میں یہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ ایک قوم نو خریدن لگے اسا منٹ لانا ہے، جیڑا میں 50 کروڑ روپیہ رکھے ہے سیاست واسطے، آخری رات بوری دا کھولاں گا منہ تے قوم دا کراں گا منہ بند۔ اسی بھی مطمئن ایک ووٹ 5 10 20 ہزار تے 40 ہزار 50 ہزار لاکھ روپیہ لے کے مطمئن، پھر وہ کام نہیں کرتے نظر آئیں گے، پھر خرید و فروخت ہے۔ اسا ثابت کرنا ہے کہ اسا وکاؤ لوگ نہیں ہے۔ جیڑا بندہ اپلائیڈ فار 10 کروڑ دی گڈی تے آوے، اس کا سابقہ ریکارڈ سیاست سے جڑا ہوا ہو، پچھلے ہفتے پچھلی پارٹی چھوڑے، اگلے ہفتے پرلی پارٹی نے جوائن کرے، انہوں صرف انہا پوچھ کے تیرے کل ایک ہی دعا یہ یا تے انہوں سانو دسنا چاہتا ہے، احساس دلانا چاہتا ہے، او غریبو میں تمہارے غیرت کو ضمیر کو اپنی گاڑی کے دھوئے میں اس انداز میں کچلوں گا کہ دیکھتے رہنا۔ اس کو بتاؤ ہم بکنے بکانے والے نہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر لوگوں کو بتائیں گے، ہم شریف کو، غیرت مند کو، ہم ایماندار کو لے کے آئیں گے، ہم گاڑیوں کا دھواں اور لش پر اور ٹھک ٹھک نہیں ویکھاں گے، اسی شرافت ویکھاں گے جیڑا بندہ ساڑی گل اسمبلی وچ کرے اور رب دے فرمان تے محمد دے فرمان کا پہرا دے۔ اس کے لیے تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ تو پھر خریدنے والوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاؤ، بیچنے والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالو، اس کو کہو ہم اپنی بیٹیوں بہنوں ماؤں کے تحفظ کے لیے چوروں ڈکیٹوں کو نہیں شریفوں کو لائیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، کیڑی تاریخ نو؟ ہولی ہولی بولو۔ ویسے تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ بابا جی کا علاقہ ہے، ظاہر ہے ہمیں یہاں بات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے ایسی تھو کر کے تو لوگوں نے دساں گے کہ بابا جی دے علاقے والے نے۔ اور آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نوجوان آیا ہے جیڑے نوجوان تو اسمبلی جان تو پہلے کفر کم دے تے، جے اسمبلی جدو انشاءاللہ جائے گا پھر کنا مزہ آئے گا۔ تساں دسو ساڑی ساری طاقت قوت، ساڑی فوج، ساڑے سارے ادارے وہ آندے نہ سائنج طاقت اختیار کریے کہ ساڑا سب تو پہلے تو ساڑے پڑوسی ملک نو کمبڑی چھوٹ جائے، انجی ہے نا، ہے نا؟ تے آسان ہے جے چاندے ہو نا پڑوسی ملک تو لائے کے تے 1000 میل دور امریکہ تک سارے دی طبیعت سیٹ ہو جائے، پھر سعد حسین رضوی نو اسمبلی میں جلدی پچاؤ، انشاءاللہ سی اپنی اکھاں نال ویکھیے کہ کفر کنج کب ہے۔ کی خیال جے؟ ہاں کی خیال جے؟ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اور انشاءاللہ ہم کریں گے، آپ کریں گے اور تن کے کریں گے۔ اور ایک نئی روایت ڈال دو، جب بوریوں کا منہ کھولنے والے آئیں تو ٹھڈے مارو، ان کو بتاؤ کہ ہم اس دھرتی کے سپوت ہیں جس دھرتی نے امت محمدی کو امام رضوی دیا ہے۔ ساڑھے وکان والے کم نہیں، ہم آنکھ میں آنکھ سارے انہوں نہیں، کلمہ پڑھ کے سارے انہوں یہ نہیں آکھنا سی تیرے نال آؤں، اس کو منہ پہ بتاؤ، ادھر نامی، ادھر نامی، حرام خور نامی، سود خور ادھر نامی، زانی شرابی ادھر نامی، بدکار ادھر نامی، دلال بروکر ادھر نامی، ادھر کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کا علاقہ ہے،
دلالاں بروکراں دی دھرتی نہیں. انہاں دیا نسلہ تریجے خاندان پہنچ گئے. کم صرف یہ لٹنا لٹانا تے تیری فکر میرا علاقہ نہیں بدلیا، تیرا نہیں بدلیا. بدلنے کے لیے قرآن و حدیث اور اللہ کے فرمان اور محمد پاک کے فرمان کے اس نور کی برکات کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا. اور انشاءاللہ آپ کریم کے نشان کو اس کے لیے ہر بندہ ہر فرد اپنے طور پر فیلڈ میں کام کرے، بتائے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس وہ آ گیا ہے کہ جس کی باز گشت سے امریکہ اور انڈیا آج پریشان ہے. اور یہ آواز جب گونجے گی تو انشاءاللہ امام رضوی کی روح خوش ہوگی اور امام رضوی کو لوریاں دینے والی ماں راضی ہوگی کہ جو میں نے تربیت دی تھی اس علاقے کے اٹک کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ الحمدللہ یہ غیرت مند لوگ ہیں، بکنے بکانے والے نہیں. یہ محمد عربی کے نام پہ اپنی جانیں لٹانے والے ہیں. وما علیہ. ماشاءاللہ. اب میں اظہار خیال کے لیے التماس کرتا ہوں جناب سید عاطف حسین شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سٹیج پر بیٹھے ہوئی عمائدین، السلام علیکم. آج مجھے یہاں آنے کی سعادت الیکشن 2024 کا جو انعقاد 8 فروری کو ہو رہا ہے اس سلسلے میں بحیثیت امیدوار پی پی 5 آپ کے پاس آنے کا موقع ملا ہے. دوستو، مجھ سے پہلے بہت سارے دوستوں نے اپنی تقاریر سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ الیکشن جو 2024 میں جس کا انعقاد ہو رہا ہے اس الیکشن کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور کون کون سے ان کے امیدوار ہیں. تو بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جس میں سعد حسین رضوی صاحب NA50 سے امیدوار ہیں، پی پی 4 سے ملک امانت خان راول صاحب امیدوار ہیں اور پی پی 5 سے میں امیدوار ہوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے، باقی جماعتوں کے لیے تو یہ الیکشن ایک الیکشن کی صورتحال رکھتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ الیکشن ایک جنگ کی صورتحال رکھتا ہے. کیوں کہ اس الیکشن میں اگر میں ہار جاؤں تو کوئی بات نہیں، امانت خان راول ہار جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہمارے قائد ہار گئے تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس تحریک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور جو ہم سب نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسمبلی میں پہنچ کر ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے، تو ہماری کاز کو کس قسم کا نقصان پہنچے گا. تو لہذا میری اب تمام